آغا خوئی کی کتاب میں یہ لکھا کہ امام جماعت ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی عدالت کی تحقیق کی جائے. لیکن یہ صرف آغا خوئی نے نہیں لکھا، یہی امام خمینی نے لکھا، یہی آغا سیستانی نے لکھا. خیر، اب فرماتے ہیں کہ میرا ایک پرابلم ہے. ہم کسی مسجد میں جائیں اور جو لوگ وہاں اچھے اچھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ امام صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں کہ کچھ گڑبڑ قسم کے آدمی ہیں، تو کینیڈا امریکہ میں تو لوگ اس کو بہت غلط سمجھیں گے. تو برائے مہربانی تھوڑی تفصیل سے بتا دی کہ کسی نئی جگہ پر کیسے نماز پڑھی جائے. یہ واقعاً مسئلہ ہے. نارتھ امریکہ میں اس کو بہت ہی لینینٹ بنا دیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں اس کو عادل ہونا چاہیے، یعنی کوئی گناہ نہ کرتا، اور اتنا پوائس ہو کہ اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہو تو آپ کو 100% شیور ہے کہ فوراً وہ توبہ کر لیتا. ایسا آدمی ہے تو نماز پڑھ سکتے ورنہ نہیں پڑھ سکتے. اب یہ کیسے پتا چلے؟ اس کے ڈفرینٹ ویز ہیں. نمبر ایک، آپ پرسنلی اس کو جانتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا 15-20 سال سے، یہ تو بیسٹ چیز. نمبر دو، کوئی ایسا اتھینٹک آدمی جس پر آپ کو بھروسہ، وہ آ کر کہہ دے کہ یہ امام جماعت، میں وٹنس ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک. تیسرا طریقہ یہ کہ کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو سیٹسفیکشن ہو. اب یہاں اسلام نے کوئی ایک چیز اسپیسیفائی نہیں کی، کوئی بھی طریقہ. پوچھا گیا خود آغا خوئی سے بھی کہ مثلاً، کہا کہ مثلاً آپ مثلاً نجف گئے، کربلا گئے، وہاں نماز ہو رہی ہے. اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ کربلا میں آج کل صحن میں جو نماز پڑھائے گا وہ ٹھیک ہی ہوگا. صدام کے زمانے میں تو پھر بھی تھا کہ اس کے اپنے لوگ بھی تھے. ہمیں نہیں ہوا بھروسہ. ہم نے کہا نہیں بھائی، گڑبڑ لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بھروسہ ہو گیا یعنی جگہ کی وجہ سے وہ پڑھ سکتا ہے، جس کو نہیں ہوا وہ نہیں پڑھے گا. کبھی کبھار پیچھے لوگوں کو دیکھ کے بھروسہ ہوتا کہ بھئی اتنے سارے 200 آدمی نماز پڑھ لیں تو یہ امام ٹھیک ہوگا. شریعت ہی نہیں کہتی ان کو مانو، شریعت کہتی ہے جو طریقے سے تمہارے دل کو بھروسہ. پہلی دو چیزوں کو ماننا پڑے گا. اگر آپ کو پرسنلی کسی کا کیریکٹر پتا ہے کہ یہ ٹھیک آدمی، ماننا پڑے گا. نمبر دو، کوئی اتھینٹک آدمی بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ماننا پڑے گا. لیکن نمبر تین، یہاں پہ کہا کہ یہ ہر انڈیویجول کا مسئلہ. کسی کو یہ ہوتا ہے جگہ دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ مشہد کے اندر، قم کے اندر، نجف کے اندر، کربلا میں، کیا ان جگہوں میں تو کوئی ایسا غلط سلط آدمی نماز نہیں پڑھائے گا. اس کے لیے انف. جس کو بھروسہ نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. کبھی مجمع کو دیکھ کے بھروسہ ہوتا، کبھی مجمع میں کسی ایک پرسنالٹی کو دیکھ کے بھروسہ ہوتا یہ صاحب جب نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً یہ ٹھیک ہوگا. ایون کبھی کسی کا چہرہ دیکھ کے بھروسہ آ جاتا. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے چہرہ. اچھے اچھے مقدس چہرے والے ایسے فراد نکلتے ہیں، اور ایسے ایسے چہرے کہ لگ رہا ہے کہ شاید اس پہ پھٹکار برس رہی، وہ دل سے اتنے اچھے نکلتے ہیں. لیکن بہرحال اگر کسی کو چہرہ دیکھ کے بھروسہ ہوگا، یہ اتنا نورانی چہرہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ آدمی تھی. یہ چیزیں اسلام نے ویلڈ ریزن مانے، حتیٰ آغا خوئی نے بھی اس کو مانا. تو اگر ان میں سے کسی طریقے سے بھی آپ کو بھروسہ نہیں ہو رہا تو آپ نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے. ہمارے ہاں ہر کس و ناقص کے پیچھے جماعت جائز نہیں. یہ کچھ غیروں کا کنسپٹ ہے جو آہستہ آہستہ نارتھ امریکہ میں آ گیا. بھائی یونٹی ہونا چاہیے، بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو بڑا مزہ آئے گا، بہت اچھا لگتا، چاہے پتا بھی ہو کہ امام غلط. وضو خانے میں وضو کرتے ہوئے لوگ کہتے کم بخت یہ آدمی پتہ نہیں کہاں سے آ کے کھڑا ہو گیا، کتنے لوگوں کا پیسہ مار کے، لیکن وضو کر کے اسی کے پیچھے نماز پڑھتا. یہ نہیں چلتا اسلام، یعنی کم از کم معصومین کے بتائے ہوئے اسلام. لیکن اتنا اسٹرکٹ بھی نہیں کہ جبرائیل آ کر بتائیں تبھی ہمیں یقین ہو. نہیں، اگر جگہ دیکھ کر، مجمع دیکھ کر، کسی ایک نمازی کو دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، باتیں سن کے آپ کو بھروسہ ہو رہا ہے. بعض اوقات کسی کی مجلس، کسی کی تقریر آپ نے سنی، آپ کے دل کو بھروسہ آ گیا کہ جس طرح یہ بات کر رہا یہ کوئی سچا ٹھیک آدمی ہی کر سکتا. تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں مان لی گئی. اب یہ آخری سوال ہے، لیکن سوال